السلام علیکم دوستو، آج سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں انبیاء علیہ السلام کے ایمان افروز واقعات کی ایک خوبصورت سیریز۔ اس سیریز میں ہم شروع سے آخر تک تمام انبیاء کرام کے واقعات سنیں گے، ان کی آزمائشیں، صبر، معجزات اور ہماری زندگی کے لیے ان میں موجود سبق جانیں گے۔ اور اس سلسلے کی سب سے پہلے ویڈیو میں ہم سنیں گے پہلے انسان اور پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج کے واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو آباد کرنے کا ارادہ فرمایا تو مٹی سے ایک انسان کی تخلیق فرمائی۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے آدم علیہ السلام کا جسم بنایا اور پھر اس میں روح پھونکی۔ پھر آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تو فرشتوں کو تعجب ہوا کہ ہم اتنی عبادت کرنے والے، ہمیں سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے اس مٹی سے بنی ہوئی مخلوق کو۔ تو ان میں ایسی کون سی خاص چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیں ان کو سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ ہماری تو عمریں بھی لمبی ہیں، ان کی تو عمر بھی کم ہے، ہم تو کھانے پینے کے محتاج بھی نہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کھانے پینے کے محتاج، تو ہم تو ہر لحاظ سے انسان سے بہتر ہیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو۔ اب ہر کام میں اللہ کی حکمت ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ زمین کو آباد فرمائے، جبکہ جنات اس قابل نہیں تھے، ان میں اتنی عقل نہیں تھی کہ وہ زمین کو پر رونق رکھ سکے۔ علماء بتاتے ہیں کہ جنات کے بارے میں کہ ان کا سب سے بڑا جن انسانوں کے 10 سال کے بچے کے برابر عقل رکھتا ہے، لہٰذا زمین کو آباد رکھنے کی صلاحیت اللہ نے انسان کو بخشی اور انسان کو بہترین اور خوبصورت شکل و صورت میں نوازا۔ پھر اس میں روح پھونکی۔ فرشتوں نے اللہ سے سوال کیا کہ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کیا جو زمین میں فساد پھیلائے گی؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم سے زیادہ علم تو کسی کے پاس نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام سے انوکھے علم کے بارے میں پوچھا اور پھر اللہ نے فرشتوں سے جب اس بارے میں سوال کیا تو فرشتوں نے کہا، ہم تو صرف اتنا ہی علم جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں بتایا ہے، اس کے علاوہ ہمیں نہیں معلوم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام سے وہ سوال پوچھے تو انہوں نے فوراً جواب دے دیا۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں آسمانوں اور زمین کے سب راز کو جانتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، اب تم سب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ لہٰذا سارے فرشتے سجدے میں گر پڑے، لیکن شیطان نے سجدے سے انکار کر دیا۔ تو پھر اللہ نے شیطان سے پوچھا، اے ابلیس، تم سجدہ کرنے والوں میں شامل کیوں نہیں ہوتے؟ تو شیطان نے تکبر اور غرور میں آ کر کہا کہ میں اب ایسا بھی نہیں کہ انسان کو سجدہ کروں جس کو تو نے سڑے ہوئے مٹی کے ڈھیلے سے بنایا ہے، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور انسان کو گیلی مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، تو یہاں سے دور ہو جا اور نکل جا، اب تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ پھر شیطان نے کہا، اے اللہ، پھر تو بھی قیامت تک کا وقت دے دے، میں انسان کو تاکہ بہکا سکوں بری بری باتوں کے لیے ہر وقت اور ہر جگہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا اور آگے کیا ہوا، کیسے انسانوں کی نسل دنیا میں آگے بڑھی، اس کو جاننے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کی پارٹ 2 کا انتظار کریں۔ اللہ حافظ۔